صوبے کے بیٹرمنٹ میں جو کچھ ہو. تو اس 1 پوائنٹ ایجنڈا پر ہم اکٹھے ہوئے تھے. چونکہ یہ ہارڈ کاپی نہیں ملی تھی تو سب کے آبزرویشن تھے، تو اسپیکر صاحب نے 1 ہفتے کے لیے یہ پروسپون کیا. انشاءاللہ نیکسٹ منڈے پھر یہ بریفنگ ہوگی انشاءاللہ. تھینک یو. ڈاکٹر صاحب، اس بل کے حوالے سے جو صوبے میں جو عمومی ایک رد عمل سامنے آیا ہے، مسلم لیگ نون کے علاوہ باقی سب جماعتیں کھلم کھلے اس کی مخالفت کر رہی ہیں. پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کوئی واضح موقف نہیں آیا. آپ کی جماعت مسلم لیگ نون کا اس حوالے سے کیا موقف ہے؟ آپ اپنے جماعت کا موقف بتائیں. یہ میرے خیال میں یہ جو ہم اکٹھے بیٹھے تھے تو سب سے پہلے ہمارے لیے یہ پروونس ہے، اس پروونس کے مفادات ہیں، اس لیے ہم اکٹھے بیٹھے کہ یہ پروونس کے بیٹرمنٹ میں چیزیں ہیں تو ہم سپورٹ کریں گے. پہلے ہم ریڈ آؤٹ کر لیں. یہ میجارٹی اسپیکولیشن بھی ہے، میرے خیال میں میجارٹی لوگوں نے یہ پڑھا نہیں ہے، تو ہم پڑھ کر پھر کچھ بتائیں گے. جو چیزیں ہیں وہ سامنے لے کر آئیں گے. جو صوبے کے خلاف ہے تو ہم بالکل خلاف جائیں گے، جو بیٹرمنٹ میں ہے، فیور میں ہے تو ہم سپورٹ کریں گے. ڈاکٹر صاحب، اگر آلریڈی ایکٹ موجود ہے 2017 کا، اسی میں امینڈمنٹ کیوں نہیں ہوتی؟ اگر نہیں تو یہ جو ایشو کریٹ ہوا بیسیکلی اٹ واز 2017 آپ جو کہہ رہے ہو اور 2025. ہم بھی یہ جاننا چاہتے ہیں کہ آلریڈی 2017 کا موجود ہے تو اس میں کیا ترامیم یہ لے کر آ رہے ہیں اور اس کو ہم کمپیئر کریں گے کہ وہی والا بیٹر تھا، یہی والا بیٹر ہے، کیوں کر رہے. تو بیسک پوائنٹ یہ ہے، اور اس لیے وہ کمپیریزن نہیں تھی نہ ہارڈ میں نہ سافٹ میں، اس لیے یہ 1 ہفتے کے لیے ڈیلے ہو گئی. اچھا، علامہ نسبت صاحب سے میرا سوال ہے کہ کابینہ میں جب یہ بل ڈسکس ہو رہا تھا، کابینہ نے اس حوالے سے جو ڈیسیجن دیا ہے، میرے پاس منٹس پڑے ہیں، اس میں 9 پوائنٹس جو ہے کابینہ نے چینجز کیے. تو آپ بتا سکتے ہیں کہ 9 پوائنٹ کیا ہے جو آپ لوگوں نے چینج کیے؟ اچھا، اس کے ساتھ یہ بھی شامل کر لیں کہ جب آج آپ لوگوں نے سیشن منعقد کیا تو کیا پی ٹی آئی نے پہلے اس پر مشاورت نہیں کی تھی جو آج اتنے اختلافات کر رہے ہیں؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح اپوزیشن ممبر صاحب نے آپ کو وضاحت دی کہ آج ہماری یہ جو سیٹنگ تھی، اسپیکر صاحب نے اس کو ارینج کیا تھا. اس کا بنیادی مقصد یہی تھا کہ چونکہ 4 تاریخ کو ہم نے انٹروڈیوس کیا تھا یہ بل، ڈرافٹ بل منرلز ایکٹ، اور 1 ہفتے کا ٹائم تھا. ہم نے آج پریزنٹیشن لینی تھی ڈپارٹمنٹ سے، لیکن ڈپارٹمنٹ نے جو پریزنٹیشن پیش کی، ایک تو وہاں پہ ہمارا وہ اسکرین بھی کافی چھوٹا تھا، ہال بہت بڑا تھا، اور دوسری بات کہ ہمارے ممبرز کے ساتھ اور جتنی بھی ہم نے بار کے پارٹیسپینٹ وہاں پہ بلائے تھے، جس میں ہمارے لائر کمیونٹی کے لوگ تھے، ہمارے سول سوسائٹی کے لوگ تھے، ہمارے ایون مائننگ ایسوسی ایشن کے لوگ تھے. تو چونکہ وہ ہارڈ کاپیز اور سافٹ کاپیز ان کے پاس اویلیبل نہیں تھی، جو کمپیریٹیو اسٹیٹمنٹس تھی، جس میں 2017 کا ایکٹ، جس میں 2025 کا یہ ڈرافٹ بل، اور جس میں جسٹیفیکیشن کہ یہ کیوں اس میں ہم کر رہے ہیں، یا اس میں جو نئے ایکٹ، نئے سیکشن آف لا ایڈ کیے جا رہے ہیں، نئے کلوزز ایڈ کیے جا رہے ہیں، اس کی کیا ضرورت پڑی. تو اس حوالے سے ہمارے ممبرز نے اس کے اوپر تحفظات پیش کیں کہ چونکہ ہمارے پاس وہ کاپیز نہیں ہیں تو اس کو آپ ایڈجون کر دیں، اور جس پہ اسپیکر صاحب نے 1 ہفتے کا ٹائم دیا. نیکسٹ منڈے کو انشاءاللہ دوبارہ پریزنٹیشن ہوگی. جہاں تک سوال ہے ان کا کہ کابینے میں اس میں چینجز ہوئیں، تو دیکھیں یہ لیجسلیشن کا ایک پروسیس ہوتا ہے جو کہ پراپر پروسیس سے گزرتا ہے، جس میں ڈپارٹمنٹ میں بھی ڈیلیبریشنز اس کے اوپر ہوتی ہیں، جس میں لا ڈپارٹمنٹ میں بھی ڈیلیبریشنز ہوتی ہیں. لیکن دیکھیں انسان ہے، انسان سے کمی بیشیاں ہوتی ہیں، خواہ میں رہ جاتا ہے. تو کیبنٹ میں بھی جو ریفائنڈ وہاں پہ ڈرافٹ پیش کیا تو اس میں بھی ہمارے چونکہ یہ تو جمہوریت ہے، وہاں پہ ہر کیبنٹ ممبر کو بولنے کا حق ہے اور یہی جمہوریت کا حسن ہے الحمدللہ. تو وہاں پہ بھی جنہوں نے جس ریکمنڈیشنز میں وزن تھا تو اس میں وہاں پہ بھی چینجز کی گئی. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ کیبنٹ سے جو ڈرافٹ یہاں پہ آیا ہے تو یہ آخری اور فائنل ڈرافٹ نہیں ہے. یہاں پہ بھی اسمبلی کو اختیار حاصل ہے، ہر ممبر کو اختیار حاصل ہے کہ وہ یہاں پہ اپنے پروپوز امینڈمنٹ لا سکتا ہے اور اس کو اسمبلی میں انٹروڈیوس کر کے وہاں سے ہم اس میں چینجز کر سکتے ہیں. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ انشاءاللہ اس پہ
ہم آگے بھی ڈیلیبریشنز بھی کریں گے. ہم اس کے اوپر اسمبلی میں بھی ہماری ڈسکشنز ہوں گی. اور جس طرح عباد صاحب نے آپ کو فرمایا کہ کافی ہمارے ممبرز نے چونکہ اس کو انٹروڈیوس کرنے کے بعد تقریباً 1 ہفتہ 6 دن گزر گئے ہیں, لیکن ابھی تک کافی ہمارے جو ممبرز ہیں انہوں نے پڑھا نہیں تھا, ان کے ساتھ کاپیز نہیں تھی کافی لوگوں کے ساتھ. تو انشاءاللہ نیکسٹ سیشن میں آپ موجود ہوں گے اور یہ سارا کچھ جو ہے آپ کے سامنے ہوگا. ایک منٹ میں بردر ایک منٹ موجود تھے, اسپیکر بھی موجود تھے, سوال کر تمام اراکین اسمبلی جو ہے وہ بھی موجود تھے, لیکن کاپیز ہارڈ کیوں ان کو نہیں فراہم کی گئی تھی؟ اتنا بڑا اگر آپ ایونٹ کر رہے تھے, ایک چیز پریکٹس کر رہے تھے. دیکھیں جب بل انٹروڈیوس ہوتا ہے, چاہے وہ امینڈمنٹ بل ہو چاہے وہ فریش بل ہو, تو اسمبلی میں طریقہ کار یہی ہوتا ہے کہ ہر ممبر کو ہارڈ کاپیز پرووائڈ کی جاتی ہیں. لیکن 4 تاریخ کو آپ کو جس طرح پتہ ہے کہ وہ عید کے نزدیکی دن تھے, تو اس میں کافی جو ممبرز تھے ہمارے پارلیمنٹیرین وہ موجود نہیں تھے, تو انہوں نے ریسیو نہیں کیا. جو بھی طریقہ تھا, ایک تو وہ تھا کہ بہت سے کے ساتھ ڈرافٹ بل موجود نہیں تھا, لیکن اس کے ہٹ کے جو ڈپارٹمنٹ نے پریزنٹیشن دینی تھی اس میں انہوں نے ایک کمپیریٹیو انالیسس بنایا ہوا تھا, جس میں 2017 کا پرانا ایکٹ جس کو ہم ریپیل کرنے جا رہے ہیں, جس میں نیا 2025 ڈرافٹ بل, اور جس میں ان کی جسٹیفیکیشن یہ ایک کمپیریٹیو انالیسس تھا. وہ ڈرافٹ جو ہے جس کے اوپر پریزنٹیشن دینی تھی ڈپارٹمنٹ نے, وہ موجود نہیں تھا. تو میرے خیال میں وہ کافی تقریباً 98% لوگ کے ساتھ موجود نہیں تھا, پارلیمنٹیرین کے ساتھ موجود نہیں تھا, تو وہ ان کو پرووائڈ کر دی جائیں گی. اور خوشائند بات یہ ہے کہ اس میں چونکہ 1 ہفتے کا ٹائم ہے, تو ٹائم بھی مل گیا, ان کو سپیس بھی مل گیا, وہ اس کو پڑھ بھی لیں گے, کمپیئر بھی کر لیں گے. اگر جس نقطے پہ ان کو اعتراض ہے تو وہ یہاں پہ پیش کیا جائے گا. اس کو اسمبلی ڈسکشن سے پہلے یہاں پہ بھی ہم کنسیڈر کر سکتے ہیں, اور انشاءاللہ اسمبلی میں بھی ہمارے پارلیمنٹیرین اس پہ سیر حاصل ڈیبیٹ کریں گے. صاحب کہیں گے آپ تھوڑا سا اپنا انپٹ دے دیں اس حوالے سے. عمومی طور پر تو آپ کچھ چیزوں میں بڑا ٹھیک ٹھاک کر سکتے, اپنی سر کائنڈلی اپنی رائے دیجیے اس بل کے متعلق بحیثیت رکنی اسمبلی آپ کی رائے. سر میں گھنڈی صاحب آپ سے میرا سوال ہے, اس میں سب کو پتہ ہے کہ ہم بھی پڑھتے ہیں, اس میں کوئی ایسی متنازع چیز نظر نہیں آ رہی, تو پھر یہ طوفان کیوں آ رہا ہے, یہ نقطہ کیا ہے, کون سے نقطے پہ یہ مسئلہ پیدا ہوا ہے؟ دوسری بات یہ ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ اقلیتی ترمیم کے خلاف صوبائی مختلف پہ حملہ ہے, اس پہ آپ بات کریں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. جس طرح بھائی نے سوال کیا ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کا موقف ہمیشہ آپ کے سامنے رہا ہے. 18ویں ترمیم کا آپ نے سوال کیا ہے, اس کے مطابق مائنز اینڈ منرلز جو ہے اس میں کوئی ابہام نہیں ہے, یہ صوبے کا مینڈیٹ ہے. اور اس بل پہ اعتراض یہ ہے جدھر سے یہ آیا ہے SIFC کا جو فورم ہے, کیونکہ یہ کوئی بات ڈھکی چھپی نہیں ہے اور نہ چھپن چھپائی پہ ابھی باتیں ہوتی ہیں. جدھر سے آیا ہے لوگوں کو اعتراض ہے جو بھئی یار وفاق کا کیا مینڈیٹ ہے جو وہ آ کے صوبے میں ہمیں گائیڈ کر رہا ہے, جس کی وجہ سے ایک تنازع بنا ہوا ہے لوگوں میں. اس چیز کو آپ انڈرسٹینڈ کریں. جہاں تک ہے لینگویج کی بات, اس میں گائیڈ لائنز, اس میں پالیسی, اس کے اوپر میری اپنی ایک رائے ہوگی, ڈاکٹر صاحب کی شاید اپنی ایک رائے ہو, میری جماعت کی اپنی رائے ہوگی. لیکن ایک چیز کو آپ اپریشیٹ کریں, یہ میں آپ سب تمام بھائیوں سے میری جو گزارش ہے وہ یہ, خیبر پختونخوا وہ واحد اسمبلی ہے جہاں پہ آج آپ نے دیکھا ایک تاریخی دن ہے. میں کہتا ہوں خیبر پختونخوا اسمبلی کی حکومت کو بھی اور اسپیکر صاحب کو خصوصی طور پہ یہ کریڈٹ جاتا ہے جو انہوں نے سول سوسائٹی کو تمام, جس میں لائرز بھی تھے, جس میں مائنز اینڈ منرلز ایسوسیشن بھی تھی, تمام جماعتیں موجود تھیں, اور انہوں نے اوپن فورم رکھا ہوا تھا اور میڈیا کے لیے بھی اوپن تھا, تاکہ یہاں پہ آپ کے سامنے بریف کیا جائے, تاکہ لوگوں کے جو تحفظات ہیں وہ ان رائٹنگ سوال کریں. لیکن ہمیں بھی کچھ ضابطۂ اخلاق کو مد نظر رکھنا چاہیے تو یہ تھا ہر ممبر آج پریپیئر ہو کے آتا. یہ کیا بات ہے 2017 کی کاپی نہیں ہے یا 2025 کی کاپی نہیں ہے, ہر چیز آج کل آپ کو ویب سائٹ پہ اویلیبل ہے. اگر ہم کوئی تکلیف کرنا چاہیں سب چیزیں موجود ہیں. انشاءاللہ بڑی سیر حاصل گفتگو اگلے منڈے کو آپ کو ملے گی. میں اس سٹیپ کو دوبارہ کہتا ہوں, بانگ کے دوہل اپریشیٹ کرتا ہوں اسپیکر خیبر پختونخوا کو, جنہوں نے تمام سول سوسائٹی کو, تمام میڈیا کو, تمام پارلیمانی پارٹیوں کو, تمام مائنز اینڈ منرلز ایسوسیشن کو آج بلا کے ایک اوپن فورم پہ ڈسکشن کرنے کی کوشش کی ہے, اور انشاءاللہ اس کوشش کو ہم کامیاب بنائیں گے. بات پھر وہیں پہ آ جاتی ہے جو میرے کیا تحفظات ہیں, وہ جب یہ چیز ٹیبل ہو چکی ہے, میرے بہت زیادہ تحفظات ہیں, میں اس ٹیبل بل کو کبھی بھی ایکسیپٹ نہیں کروں گا. ہاں اگر میری امینڈمنٹ ایکسیپٹ ہو جاتی ہے اور خیبر پختونخوا جو میری نظر میں جو چیز بینیفیشیل ہے, اگر وہ اس پہ انپٹ آ جاتا ہے
تو پھر مجھے کوئی بھی اعتراض نہیں ہے اس کو پاس ہونے میں. کیا یہ اعتراض ہے اس میں بل میں ایسا کوئی نقطہ ہے؟ بہت نکات ہے. نہیں کوئی ایسا نقطہ ہے کہ مائننگ ڈپارٹمنٹ یہ یہاں پر جو اسٹریٹجک مائننگ کا لفظ ہے بنیادی اسی نقطے کا سب سے زیادہ ذکر کیا جاتا ہے. کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہاں پر جو قیمت یا اسٹریٹجک معدنیات ہے اس کو وفاق کے ماتحت کیا جا رہا ہے؟ دیکھیں اس بل میں جو خدشات آپ کی اور لوگوں کی ہے میں نے پہلے بھی کہہ دیا ہے. جس جگہ سے آیا ہے, جو لینگویجز میں استعمال کی گئی ہے اس میں کلیئرٹی نہیں ہے. دنیا میں آگے جو ہے مائنز اور منرلز کے اوپر لڑائیاں اور ورلڈ وار ہونے جا رہی ہیں. یہ کوئی ایسی معمولی ٹاپک نہیں ہے. لیکن میں پھر آج کہتا ہوں پورے پاکستان میں خیبر پختونخوا کی اسمبلی نے آج تاریخ رقم کی ہے جس نے اوپن فورم میں بند کمروں میں یہ بل نہیں پاس کیے. انہوں نے لائے ہیں, ان کے اپنے حکومتی ارکان نے اس کے اوپر تحفظات کا اظہار کیا, سول سوسائٹی نے کیا. اس چیز کو آپ پازیٹیو لے کے اپریشیٹ کریں اور ہمیں ایک سراسل گفتگو کرنے دیں. وزیر قانون صاحب کہہ رہے کہ پیر کے دن ہم اس پر بریفنگ دیں گے, جبکہ آپ لوگ کہہ رہے کہ قابض نہیں تھے. مسئلہ تو قابض کا نہیں ہے. آپ کیا رکین اسمبلی اٹھ کے اس نے کہا ہے کہ خان صاحب کے ساتھ مشاورت نہیں ہوئے, تو کیا آپ اس ہفتے تک اس کے ساتھ مشاورت کریں گے پھر آئیں گے؟ اور اگر مشاورت نہیں ہوگی تو کاپی تو انہوں نے مانگی ہی نہیں ہے کہ ہمیں کاپی دے دیں. اور احمد کنڈی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ مرکز اور جہاں سے آئے ہیں اس پہ اعتراض ہے. تو یہ تو پہلی بار نہیں ہے. اس اسمبلی میں کئی بار جو ہے نا وہاں سے بل آئے ہیں اور ایکسیپٹ ہوئے. کسی بات بھی نہیں, ابھی چند دن پہلے ایک بل منظور ہے وہاں سے آئے. تو کیسے یہ اس ایک بل کے کیوں اعتراض؟ سر آپ کہتے ہیں کہ صوبے کے مفاد میں ہوگا. ہاں ایک سوال جو آپ نے دیکھیں بات یہ کئی چیزیں معلوم ہو جاتی ہے جو کہاں سے آئے. جس طرح میں کہہ رہا ہوں آپ کو SIFC سے آیا ہے. زرعی ٹیکس کے اوپر بات ہوئی تھی, گورنمنٹ نے جلدی میں پاس کیا, ہم نے اس پہ اعتراض کیا اور آج بھی سٹینڈ کرتے ہیں. پبلکلی ہم نے اس کے اوپر سٹینڈ کیا. جہاں چیز بھی ایز اے ممبر, ایز اے پارلیمانی پارٹی لیڈر مجھے غلط لگے گا میں اس کے اوپر اگینسٹ ووٹ دوں گا, اور ہم نے تاریخ میں ووٹ دیے ہیں اور سارا پریس اس کو دیکھ رہا ہے. کیونکہ کل ہم نے اپنے حلقوں میں جانا ہے, اپنی پارٹی کی جواب دہ ہیں, اور جو چیزیں ہمیں ٹھیک نہیں لگیں گی اس کے اوپر ہم سٹینڈ کریں گے, چاہے ہمارا ایک ووٹ ہو اور دوسری طرف پوری اکثریت ہو. ہم اپنا سٹینڈ, اپنا موقف آپ کے سامنے اور اسمبلی کے اندر پہلے بھی رکھتے رہے اور پھر بھی رکھیں گے. دیکھیں شہاب صاحب, آپ نے جو سوال کیا, میں نے کافی ویلاگز وغیرہ دیکھے ہیں جب سے ہم نے اس کو انٹروڈیوس کیا ہوا ہے. لیکن آپ یقین کریں میرے سامنے ڈرافٹ بل ہوا کرتا تھا, جب میں ویلاگ دیکھتا تھا تو اس میں ساری ہوائی باتیں تھی. کسی کے ساتھ سالڈ پروف نہیں ہے کہ پارٹیکولر سیکشن کلوز میں یہ ایشو ہے اور یہ ہونا چاہیے یا یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ ہوائی باتیں تھیں. جہاں تک ہمارے پارلیمنٹیرین کا تعلق ہے تو دیکھیں یہ تو جمہوریت ہے, ہر ایک ممبر جو ہے ان کے پاس مینڈیٹ ہے, وہ اپنی رائے دے سکتے ہیں. خان صاحب, چونکہ خان صاحب نے ہمارے گورنمنٹ جو ہمارے چیف منسٹر صاحب ہیں ان پہ اعتماد کیا, انہوں نے کیبنٹ پہ اعتماد کیا, اور جتنی بھی لیجسلیشن, یہ پہلی بار تو لیجسلیشن نہیں ہو رہی, تو خان صاحب کو ظاہری بات ہے ان کو آن بورڈ لیا جاتا ہے ہر چیز پہ, اور خان صاحب ہمارے لیڈر ہیں, ان کو ظاہری بات ہے آن بورڈ لینا چاہیے. آخر میں میں صرف اتنا کہوں گا, ایک منٹ, آخر میں یہ کہوں گا جس کے بھی کوئی اعتراض اگر آپ کے ہیں, کیونکہ آپ کا انپٹ ہمارے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے, آپ لوگوں کی بڑی گہری نگاہ ہوتی ہے ہر چیز کے اوپر. اگر آپ کا بھی کوئی اس کے اوپر انپٹ ہے تو کائنڈلی اگر آپ پرسنلی آ سکتے ہیں, نہیں تو ہمیں آپ دیں, ہم اس کو انشاءاللہ ٹیک اپ کریں گے. اچھا, میں ایک بات آخری کرنا چاہتا ہوں ایز اے انفارمیشن سیکرٹری پاکستان تحریک انصاف. آپ سب کا بہت شکریہ. ہم نے یہ جو پروسیس سٹارٹ گورنمنٹ نے کیا ہوا ہے, یہ ایک شک کو جو آپ نے اسٹریٹجک منرلس کے بارے میں بات کی ہے یا کوئی بھی اس کے بارے میں ہے, وہ ایک پوائنٹس ڈسکس کیا جائے گا. اگر کسی کی جو بھی آبزرویشن ہوگی وہ وہاں پہ ریکٹیفائی بھی کی جائے گی اسمبلی سے. اس بل کو ایک چیز کا تحفظ, اس کا جو بھی ایک پوائنٹ ہے, اس صوبے کا ایک انچ کا تحفظ کیا جائے گا. اس کے علاوہ اس کے باوجود ہم عمران خان کی, پاکستان تحریک انصاف عمران خان کی اپروول کے ساتھ یہ مشروط ہے بل. ہم یہ ساری چیزیں لیں گے, بریفنگ بھی لیں گے, اس میں امینڈمنٹ بھی پرپوز کریں گے, اس میں ساری چیزیں کریں گے, لیکن فائنل اتھارٹی ہماری عمران خان صاحب ہے. ان کی اپروول کے بغیر یہ بل اسمبلی سے اپروو نہیں ہوگا. وہ انشاءاللہ اجازت دیں گے, اس کے بعد ہی ہوگا. بہت شکریہ.
वो खबर हो ना वो खबर हो जी जाती रहा है कि